علیکم دوستو، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کلاس 10 کا اردو کا جو ماڈل پیپر ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے پیپر کے اندر دو مصنفوں کی حالت زندگی پوچھی جائے گی۔ اپنے اس ماڈل پیپر کے اندر تین مصنفوں کی حالت زندگی دے رکھی ہے، جس میں سب سے پہلا ہے منشی پریم چند، دوسرا ہے سید احسان حسین اور تیسرا ہے حبیب تنویر۔ تو آپ کے جو پیپر میں وہاں پر دو حالت مصنفوں کی حالت زندگی آئی، جس میں سے آپ کو ایک کی حالت زندگی آپ کو لکھنی ہے۔ اپنے اس ماڈل پیپر کے اندر تین مصنفوں کی حالت زندگی ہے، جس میں سب سے پہلے منشی پریم چند کی ہے۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1936 میں ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم منشی پریم چند کی حالات زندگی لیتے ہیں۔ پریم چند کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہوئی، یعنی کہ شروعاتی جو شکشا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شروعاتی جو تعلیم ہے، ان کی مدرسے میں ہوئی تھی۔ میٹرک یا 10ویں پاس کرنے کے بعد 1899 بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ اسسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت سے یہاں پر ملازم ہو گئے تھے، اور 1905 میں کانپور کے ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقریر ہوا، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چناؤ۔ 1905 میں ایک کانپور کا ضلع اسکول کے استاد کی حیثیت سے وہاں پر ان کا تقرر ہوا تھا۔ پریم چند کو لکھنے کا بچپن سے شوق تھا۔ انہوں نے زندگی کے دکھ درد کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مسائل ان کی تحریروں کا موضوع بن گئے ہیں۔ ان کی زبان بہت سادہ اور سلس تھی۔ ان کے بیشتر ناول اور افسانے دیہاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پریم چند نے تقریباً 1 درجن ناول اور 300 سے زیادہ افسانے لکھے ہیں۔ ان کا شمار اردو کے اہم ترین ناول افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نرملا، بیوہ، میدان امل، بازار حسن اور گودان ان کے مشہور ناول ہیں۔ تو ہم اس میں سے دوسرے مصنف کی جو حالت زندگی ہے دیکھیے۔ سید احسان حسین، ان کی پیدائش 1912 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1972 میں ہوا۔ پروفیسر سید احسان حسین کی پیدائش قصبہ ماہر ضلع عظیم گڑھ یعنی یوپی میں ہوئی۔ یہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے الہ آباد آ گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ احسان حسین کا شمار اردو کے صفحے اول کے نقادوں میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق و ادب اور شعور افکار، مسائل اور اعتبار نظر ان کی اہم کتابیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی، اردو کی کہانی کے نام سے کتاب لکھی ہے انہوں نے بچوں کے لیے۔ اس کتاب میں اردو زبان اور ادب کی تاریخی مختصر طور سے بہت ہی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو تیسرے جو مصنف ہے حبیب تنویر، دیکھیے ان کی جو پیدائش ہے 1923 میں ہوئی اور ان کا انتقال 2009 میں ہوا۔ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان اور تنویر تخلص تھا۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ ابتدائی میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی
तकनीक पर महारत हासिल की। इन्होंने बहुत से उर्दू ड्रामे भी लिखे हैं जिन्हें बहुत से मशरकी और मगरबी मुल्कों में स्टेज किया गया है। इनमें 7 पैसे, चरणदास चोर है, हरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए हैं। इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि इन्होंने अपने ड्रामों के जरिए छत्तीसगढ़ के कलाकारों को कौमी सतह पर लाने का काम किया है। हबीब तनवीर को कौमी और बीन अल कौमी सतह के कई एजाज़ात से नवाजा गया है। हुकूमत फ्रांस ने इन्हें अपनी सवाने हयात लिखने के लिए हुकूमत फ्रांस ने इनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक वह इसे कलमबंद करने में मसरूफ़ थे। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में इनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं। ठीक है, रोक देने